ناظرین ویلکم بیک پروگرام باران رحمت میں شکیل جاذب آپ کا میزبان آپ کے ساتھ ہوں۔ ابھی بریک پہ جانے سے پہلے پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے۔ آج کا یہ پروگرام خصوصی طور پر ان کی سیرت، ان کے مناقب اور ان کے حالات کے حوالے سے ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ تھیں، اور آپ کی ایک فضیلت اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے اس سال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا ہے، اور ہمیشہ اس سال کو عام الحزن کے طور پر بھی یاد کرتے رہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوائے حضرت ابراہیم کے جتنی بھی اولادیں تھیں وہ سب اولادیں جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مبارک سے تھیں۔ پروفیسر ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ذکر ہوا پروگرام میں کہ آپ کی جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی جو ایک مالی اور سماجی حیثیت تھی وہ بھی اپنے زمانے کی ایک منفرد حیثیت تھی۔ عرب میں ہمیں ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں، نہیں ملتی عرب میں یہ مثالیں کہ کوئی خاتون، ٹھیک ہے ان کے والد بہت بڑے تاجر تھے لیکن اپنے والد کی وفات کے بعد انہوں نے ان کی قابل اور لائق اولاد ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس کاروبار کو پھیلایا، اس کاروبار کو سنبھالا، اور یہی چیز ہمیں نظر آتی ہے ان کی شخصیت کی خصوصیت کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسے ہم نے ذکر کیا کہ اعلان نبوت کیا، تو جو اعلان نبوت کا ایک بوجھ تھا اور جو ایک بار تھا، جیسے ظاہر ہے امیر تقی میر نے بڑا خوبصورت انداز میں کہا تھا کہ سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو میں ناتواں اٹھا لایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر ان کی اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق عطا کی اور ان کا حوصلہ، ان کو ہمت عطا کی، اور انہوں نے وہ پیغام جو کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی آخری پیغام کے طور پر اس دنیا میں رہے گا، اس پیغام کا جو ہے بوجھ وہ انہوں نے اور ان کے اہل خاندان نے اٹھا، اس میں بھی حضرت بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے ان کا پورا ساتھ نبھایا۔ تو عرب معاشرے میں یہ ہمیں کردار بڑے غیر معمولی یہ کردار ہے، یہ عرب معاشرے میں ہمیں ویسے نظر نہیں آتا اس طرح کا بالکل تاریخ میں اس طرح کی، اور اس زمانے میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ اتنا بڑا منفرد مثال ہے، اتنا کاروبار، اور وہ پھر جو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت کو انہوں نے سن کر آقا حضور علیہ السلام کو اپنے کاروبار میں شریک کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایسا شخص ہی فیصلہ کر سکتا ہے جس کے اپنی بھی صداقت و دیانت ہو، ظاہر ہے جو خود مطلب ہے صداقت و دیانت، یہ بھی ایک بڑا اچھا پہلو ہے، بہت اچھا پہلو ہے۔ اگر صداقت و دیانت، ایک آدمی خود دیانتدار نہیں ہے تو وہ کسی دوسرے دیانتدار کو پسند بھی نہیں کرتا، اس کو تو اپنے قریب نہیں کرتا وہ۔ تو یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ان کی دیانتداری اور ان کی راست بازی تھی، مطلب ان کی ایک جو اپنی کردار کی طہارت تھی، پاکیزگی تھی، جس وجہ سے ان کو طاہرہ کا لقب بھی ملا اور سیدہ نساء قریش کا لقب بھی ملا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں لانا تھا، تو رب ذوالجلال نے انہیں ان اوصاف اور اتنے بڑے اعلیٰ کمالات سے نواز رکھا تھا۔ اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے پھر ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رفاقت گزاری کا حق ادا کیا ہے نا، وہ اور کہیں پر نظر نہیں۔ ان کی وفات کے بعد بھی کافی عرصے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کیا۔ وہ تو بعد میں مختلف مصلحتیں تھیں، مصلحتیں کے پیش نظر، جن کے پیش نظر آپ نے مختلف نکاح کیے بعد میں، اور تاکہ امت کو سمجھانی تھی بہت ساری باتیں۔ مطلب جب آپ کا وہ 25 سال تک کا مطلب ہے ایک بنتا ہے نا، بہت بڑا۔ اور دیکھیں ہمیں اس میں وہ بھی نظر نہیں آتی ایسی چیز کہ جو ایک ہم عمر ہو، سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال اور آپ کی عمر 25 سال، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ان کے رشتے میں کوئی ایسی کسی طرح کی کوئی تلخی نہیں، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی ناراضگی نہیں بنتی، اور مسلسل اتنا طویل زمانہ اکٹھے رہے ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت ہے، ایک احترام کا رشتہ ہے، وہ بہت زیادہ قائم رہا، اور آخری حد تک قائم رہا، بلکہ بعض وسائل بھی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اتنے پیارے کلمات کے ساتھ یاد رکھنا، عام الحزن قرار دیا عام ان کے الحزن سال قرار کو، دینا۔ اور باقی نکاح جو تھے وہ تو مختلف مصلحتوں کے تحت تھے ان کی، باقی بالکل یہ بھی آتا ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا یہ شیب ابی طالب میں جو 3 سال کے بائیکاٹ کے دوران آپ معصور رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس کے بعد آپ کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہوگی، صحت ٹھیک نہ رہی، کمزوری بھی ہوگی، تو آپ نے پھر وہ جب یہ آخری ایام آپ کے تھے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو آپ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ایک میرا تعلق ہے، ازدواجی زندگی گزری ہے، تو اس دوران اگر کسی قسم کی میری طرف سے کمی کوتاہی تو میں اس کی معذرت بھی کرتی ہوں۔ سبحان اللہ، اور میں یہاں پہ پڑھ رہا تھا کہ آپ نے باقاعدہ طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیں کیسے کیسے اخلاقیات کے یہ درس ہیں اس میں۔ اخلاقیات ہیں، اور یہ بھی کہا کہ میری جو صاحبزادیاں ہیں ان میں جو سب سے چھوٹی صاحبزادی ہے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا، ان کے حوالے سے سپیشل جو ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آقا حضور علیہ السلام سے عرض بھی کیا کہ ان کی نگہداشت اور ان کا خیال وہ ظاہر بہت چھوٹی تھی اس وقت، ظاہر عمر بھی چھوٹی تھی، تو یہ ایک تقاضا بھی تھا، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پھر جاتے وقت بھی ان کی تربیت اور ان کا خیال اور ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کرنا، تو یہ ایک ظاہر عقل مند اور دانش مند خاتون ہی اس طرح کی فکر اور سوچ رکھتی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی جو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ہیں، انہوں نے بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی سیرت سے، ان کے کردار کے تذکرے سے بہت کچھ سیکھا، اور ان کا ذکر خیر وہ کرتی رہتی۔ جیسے پہلے میں نے عرض کیا، حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تو فرمایا کرتی تھی مجھے سب سے زیادہ جو رشک ہے وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ پہ آتا ہے، اور حدیث پاک جو تعلق آپ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ اور وسلم حدیث پاک میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دنیا کی 4 عظیم اور افضل ترین ہستیاں شمار کی ہیں خواتین میں، ان میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ گویا کہ بہت بڑی عظمت اور بہت شان ہے۔ بڑی سعادت ہے اور بڑی شان ہے، اور یقیناً یہ اسی لیے قرآن پاک نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں انہیں مومنوں کی مائیں قرار دیا۔ ازواجہ امہاتہم، یہ ازواج رسول جو ہیں ان کو جو ماں کا درجہ دیا گیا ہے، یہ قرآن مجید نے درجہ دیا ہے، تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے کی بدولت انہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ تمام اہل ایمان کی وہ ماں قرار پاتے ہیں، تو یہ ان کی درجہ ہے، مرتبہ ہے، اور یہ ان ماؤں میں بھی سب سے پہلی ماں جو ہیں، سب سے پہلی ماں بھی ہیں، اور اس میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا پھر یہ آقا حضور علیہ السلام کے ساتھ زیادہ وقت گزرنا، یہ 25 سال سب سے زیادہ رفاقت آپ ہی کی ہے نبی پاک سب سے زیادہ رفاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہی کو نصیب ہوئی ہے، اولاد بھی پھر آقا حضور علیہ السلام کی انہی کے بطن عطر سے ہوئی ہے، اس وجہ سے بھی باقی تو شادیاں میرے خیال ساری ہجرت کے بعد ہوئی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، مجھے تصحیح فرمائیے گا اگر ہجرت سے پہلے تو حضرت خدیجہ کے علاوہ کسی سے نکاح نہیں ہوا۔ وہ تو آقا حضور علیہ السلام کو جب ان کا وصال مبارک ہوا تو اس کے بعد آقا حضور پر جو حزن اور غم کی کیفیات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بھی بہت زیادہ تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروائی گئی ہے اس کی حکمتوں کے اندر بھی اسرار و رموز کے اندر اہل علم نے یہ لکھا کہ رب تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے یہ غم اور بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے آسمانوں کی سیر کرائی اور معراج کرائی ہے۔ یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا جو ہے آقا حضور کے ساتھ کتنا قرب اور کتنا پیارا تعلق تھا، اور ان کی شخصیت پر ان کا کتنا گہرا اثر تھا، درد میں کتنا اثر دکھ درد میں شریک تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس ازدواجی رشتے میں ایک گہرا تعلق اور اثر موجود ہے، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے معاملات۔ ایک اور بھی حیثیت ہے، یعنی وہ تمام محترم خواتین جو مومنوں کی مائیں قرار پائیں، جو امہات المومنین تھیں، یعنی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رہی ہیں، تو ان کی وساطت سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث اور بہت ساری چیزیں ان کی وساطت بہت سے ساری پہنچی ہیں، احادیث بھی، بہت ساری سیرت اور کردار بھی، وہ جس طرح کے پہلے ایک حدیث پاک کا میں نے کیونکہ ورنہ تو دیا، گھر کی جو گھر کی باتیں ہیں وہ شاید اس طرح سے باہر نہ جا سکیں، ظاہر ہے وہ خانگی جو امور ہوتے ہیں وہ جو رفیقہ حیات یا زوجہ جانتی ہے وہ ظاہر بہر کی خواتین ہمارے لیے تو اپنے خانگی امور میں رہنمائی حاصل کرنے کا اس سے اور اچھا ذریعہ کیا ہو سکتا تھا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خانگی امور سر انجام دیتے تھے، ان کا تو ایک ایک قدم، ان کی ایک ایک
جو ان کی بات ہے وہ ہمارے لیے اسوہ کامل ہے، بے شک، اور ہم اسی اسوے کے تابع ہیں، اور اگر ہم اسی کی پیروی کریں گے اور اسی کی اتباع کی کوشش کریں گے تو اسی میں دنیا اور آخرت کی فلاح ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آج شکریہ جناب، بڑا بابرکت موضوع تھا بے جناب شک، بے سیدہ شک۔ خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے، بڑی ہی مفید اور بااثر معلومات آپ نے ہم تک پہنچائیں اور ناظرین تک پہنچائیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی پروگرام باران رحمت کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان شکیل جاذب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔